میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ مبارک کا برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں ہمیں قرآن کریم سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب بھی کسی عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کے اوپر دو کام کرنے چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق مل جائے تو پھر اس پر دو کام کرو۔ ایک کام یہ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسرا اس پر استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ معافی کس چیز کی؟ کہ یا اللہ جس طریقے سے اس عبادت کو کرنے کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عرفنا کا حق کا معرفتی، ما عبدنا کا حق کا عبادتی۔ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ جب محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کیا ہیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ یقیناً حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے اس پر معافی مانگ لیں۔ جس نے یہ دو کام کر لیے اللہ اس عبادت کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اس کی ضرورت ہے۔ پہلی بات شکر گئی، کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان کا جو راستہ مارا جاتا ہے، چاہے وہ نفس مارے چاہے شیطان مارے، وہ دو طریقے سے مارتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ دل کے اندر تکبر اور دل کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ عبادت کی، ہم نے یوں کیا، فلانے نے تو نہیں کیا، فلاں تو ماہ مبارک کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا، اور حقارت سے دوسروں کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اپنا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کر کھینچ کے لے آئے اور اپنے دربار میں لا کر ہم سے عبادت کروا دی، نام ہم نالائق بندوں کا لگوا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم میں اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو پاک ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو بندہ یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے شکر کی عادت بنانی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے اس کی، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا میرے بندوں میں سے کم ہے جو شکر گزار ہے، شکر گزاری کم ہے۔ حالانکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ سے، الحمدللہ سے ہو رہی ہے، اور شکر ادا کرنے کا کلمہ الحمدللہ ہی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے جو شکر کا کلمہ ہے، جس بندے میں شکر آ گیا اس کے اندر سارا دین آ گیا، وہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر جو تکبر ہے نا، یہ بڑی دور سے بڑی بعد میں نکلتا ہے۔ تکبر اور شکر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ متکبر شکر گزار نہیں ہوتا، اور جو شکر گزار ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اس کی نظر اپنے عمل پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ پہلی بات تو یہ، کوئی بھی عبادت صرف یہی نہیں الحمدللہ، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم مکمل ہوا، سنایا، سنا، بہت بڑی سعادت کی بات، بہت بڑی سعادت کی بات جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس پر شکر، نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی اس پر شکر، ذکر کی توفیق مل گئی اس پر شکر، اس کے بعد آپ کو تلاوت کی توفیق مل گئی اس پر شکر۔ کوئی بھی عبادت توفیق مل جائے بس فوراً شکر گزار ہو جائے، شکر گزار ہو جائے، اللہ اس نعمت کو بھی برقرار رکھیں گے، بعد میں بھی اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ ایک بات۔ نمبر 2 کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اندر جو کوتاہی ہوئی اس کی معافی مانگے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ یہاں سے بھی انسان کا رستہ مارا جاتا ہے کہ تو نے کیا عبادت کی، تو نے تو پتہ نہیں مرغے کی طرح چند ٹھونگے مار لی سجدے کی، تیری نماز کیا؟ تیری نماز تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ آج کل لوگ آتے ہیں بہت سارے آ کے بتاتے ہیں ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں، وساوس ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ وسوسہ وہ وسوسہ فلاں وسوسہ، ہاں اس طرح کی باتیں۔ تو ایک بزرگ کے پاس آیا تھا ایک آدمی اور آ کر کہا کہ میری نماز کیا؟ وہ نماز کون سی ہے؟ ایسی کیسی نماز ہوتی ہے؟ اتنے وسوسے اور اتنے گندے خیالات اور یہ اور فلاں اور یہ ہوتا ہے، ہماری نماز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو تو سجدے کر رہا ہے یہ وسوسے والے سجدے ہیں نا، اس کے اندر تمہیں دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، گناہوں کے
خیالات آ رہے ہیں, وہ سجدہ تم مجھے کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں, وہ سجدہ تو آپ کو نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ سجدہ تو اللہ ہی کے سامنے ہو سکتا ہے. تمہیں اگرچہ وسوسے والا ہے لیکن ہو تو اللہ کے سامنے سکتا ہے نا. یہ اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے, بندے کے سامنے تھوڑی ہوگا. یہ نماز کیسی بھی ہے لیکن ہوگی اللہ ہی کے لیے, بندے کے لیے تھوڑی کوئی انسان پڑھ سکتا ہے, چاہے وسوسوں والی ہے چاہے کیسی بھی ہے, لیکن اللہ نے توفیق تو دی ہے. تو اپنے عمل کو ایسا ہیج سمجھ کر مایوس ہو کر بیٹھ جانا کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ بھی شیطان اور نفس کا ایک راستہ ہے, انسان کو مایوس کر دیتا. مایوس نہیں ہونا, کہا نہیں ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی, یقیناً ہم نے حق ادا نہیں کیا, یقیناً تراویح جس طرح پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی, قرآن سنانا چاہیے تھا نہیں سنایا, قرآن سننا چاہیے تھا نہیں سن سکے. اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی وہ آپ معاف فرما دیجیے. اللہ سے معافی بھی مانگ لی, کام بھی بن گیا الحمدللہ, وہ عبادت قابل قبول ہو گئی, ہمارا کام بن گیا. اور یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے. قرآن کریم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, جو اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں, پھر بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے چوری ہو جاتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا ہو جاتا ہے, اس لیے ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. فرمایا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا لیکن ڈرتے رہتے ہیں, نہ جانے یہ عمل ہمارا قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ بات. جب انسان استغفار کر لیتا ہے تو اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا, اور جہاں بندہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے یہی بندگی کا اظہار ہے. اور جہاں بندگی کا اظہار ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو گئی, اور اللہ چاہتے ہی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے عاجزی کرتا رہے, عاجزی کا اظہار کرتا رہے. تو ایک پہلی بات تو یہ کہ جب بھی عبادت کی توفیق ملے, صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں, پوری زندگی عادت بنا لے. نماز پڑھ لی ظہر کی, اس کے بعد اللہ کا شکر, اس کے بعد استغفار کر لیا, 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیں, 3 مرتبہ استغفار کر لیں, بس الحمدللہ یہ نماز ضرور قابل قبول ہے. تلاوت کر لی, ذکر کر لیا, کچھ بھی کر لیا, بس اس کے بعد یہ عمل کر لی, اور یہ جب 2 عمل ہو جائیں گے تو کامیابی ہو جائے گی. اور دوسری بات کہ قرآن کریم الحمدللہ سنایا, اس قرآن کا پیغام ہے. پیغام کیا؟ جس طرح اب ہم نے قرآن کریم سے اپنا ایک تعلق بنایا, یہ تعلق پوری زندگی کے لیے بنا لیجیے, یہ تعلق پوری زندگی کے لیے بنا لیجیے. اب انسان تراویح پڑھتا ہے, قرآن سنتا ہے, سناتا ہے, اس کے اندر تھوڑی سی مشقت ہے, تکلیف ہے, لیکن اس قرآن سنانے میں اور سننے میں جو ایک لطف ہے, وہ لطف اس تھکاوٹ کے اوپر غالب ہے. اس مشقت کو نہیں دیکھتا انسان, اہتمام کرتا ہے, اگر فکر کرتا ہے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ قرآن کریم کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہ ایک عام انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے اندر حلاوت ہی حلاوت, رب تعالیٰ کی محبت ہی محبت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر پیار ہی پیار بھرا ہوا ہے کہ جب بندہ اس نیت سے سنتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, دل کا زنگ اترتا ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ صرف ماہ مبارک کے لیے نہیں کہ بس ابھی کر لیے بس ختم ہو گیا, نہیں, یہ ہمیشہ زندگی کے لیے بنا لیجیے اپنا تعلق, کہ ہمیشہ ہمارا زندگی کا ایسا تعلق ہے, صرف سننے پر نہیں, پڑھنے کا اہتمام ہو, پڑھنے کا اہتمام. اگر پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھیے, مختلف جگہوں پر انتظام ہے, مساجد کے اندر, مدارس کے اندر, صبح کا وقت, شام کا وقت, دوپہر کا وقت, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ دے دیں, آ کر کام بن جائے گا انشاءاللہ. اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے وہ روزانہ کچھ وقت نکالیں, روزانہ 3 منٹ ہی نکال لیں ہر نماز کے بعد. 3 منٹ کے اندر آپ 1 رکوع, 1.5 رکوع, 2 رکوع جتنا پڑھ سکے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500, 2000, 3000 نیکیاں عطا فرما دیں گے. یہ تھوڑے سے لمحے میں ہم اتنی نیکیاں آرام سے کما سکتے ہیں, تھوڑے سے. 3 منٹ کی بات ہو رہی, زیادہ کی بات ہی نہیں, کہ عادت بنا لے انسان. جب عادت بنا لے گا تو کام بنے گا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے, یہ اچھے اچھے غلافوں میں بند کر کے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا کہ اچھے اچھے غلاف اس کے اوپر لگاؤ اور گھر میں رکھ دو, بڑی برکت ہو رہی, بس اتنا ہی کافی, اس کے لیے نہیں آیا. یہ آیا ہے کہ اس قرآن کو کھول کر پڑھا جائے, تلاوت کرنا بھی قرآن کا حق ہے, اور اس کا سمجھنا بھی حق ہے, اور اس سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی اس کا حق ہے, جو ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں. تو پہلا حق کی تلاوت جس کے اندر کوتاہی ہے. ہم خود دیکھ لیں کہ اب رمضان مبارک کے 15 روزے مکمل ہونے والے, تو قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کتنی کی ہے, کتنا قرآن کریم پڑھا. بعض لوگ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ اب بھی بتا رہے ہیں خود کہ الحمدللہ 6 گھنٹے میں ہم نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا, الحمدللہ 6 گھنٹے میں قرآن کریم مکمل, روز مکمل ہو رہا قرآن کریم ان کا, اتنا وقت نکال کر رکھا ہوا. لیکن ہم وقت نکالیں تو کام بنے نا, ہم تو اب بھی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم بھی ابھی دنیا کے چکر میں, نیند کے چکر میں, فلاں کے چکر
میں یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا، اس میں تھوڑی ہمت کر کے مشقت کر کے اپنے آپ پر جبر کر کے انسان آگے بڑھتا ہے، اسی لیے تو اس پر فائدہ اتنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس پر ملے گا؟ اسی پر تو ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع ہے، بہت بڑا غنیمت موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی دیا ہے اور رمضان کے اندر قرآن بھی دیا ہے، دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیں اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں اور مہربانیاں انشاءاللہ عطا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔